بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو چین 1.5 ارب سے بھی زیادہ آبادی کا ملک ہے۔ چین کے شہر وہاں سے شروع ہونے والا کرونا وائرس جسے 2019 کہا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا پر اسرار وائرس ہے جس کی اب تک انسانوں میں تشخیص ہی نہیں ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی مکمل معلومات دیں گے کہ یہ وائرس کیسے پھیلا، اب تک کتنے لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اس وائرس کی کیا علامات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب تک پاکستان میں کتنے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے مسٹر اردو چینل کو اور گھنٹے کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو ملتی رہے نئی سے نئی ویڈیو، اور یہ بالکل فری ہے۔ معزز دوستو، کرونا وائرس چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا جس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے۔ اس وائرس سے اب تک 27 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 800 سے زائد لوگوں میں یہ وائرس رپورٹ ہو چکا ہے۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا میں نیا سال شروع ہونے والا ہے جس کو چائنا کی عوام اور حکومت خوب جوش و خروش سے مناتی ہے، لیکن ووہان اور اس کے ساتھ ملائکہ شہروں کی آبادی کو نقل و حرکت سے روک دیا گیا ہے کیونکہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے اور حکومت کی جانب سے نئے سال کے حوالے سے تمام تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی اس دنیا سے ہے جس کی طرح کی اس سے پہلے 6 وائرس موجود ہیں اور یہ 7واں وائرس ہے جس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق اگر یہ کوئی نیا وائرس ہے تو ممکن ہے کہ یہ جانوروں سے آیا ہے۔ اب تک سامنے آنے والے کیسز کا تعلق ساؤتھ چائنا سی فوڈ مارکیٹ سے ہے، جہاں پر ایسے جانور لائے جاتے ہیں جو کہ میملز یعنی جنہیں ہم دودھ پلانے والے جانور کہتے ہیں، جیسا کہ بلوگا وہیل۔ یہ وہیل اپنے ساتھ وائرس لا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خرگوش اور چمگادڑ بھی اس مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ چین کے شہر سے نکل کر اب یہ وائرس تائیوان، تھائی لینڈ، جاپان، کوریا اور امریکہ جیسے ملک میں بھی رپورٹ ہو چکا ہے۔ چینی ڈاکٹرز کے مطابق یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے، یعنی جن ڈاکٹرز نے کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کا علاج کیا، یہ وائرس ان میں بھی منتقل ہو گیا۔ معزز دوستو، یہ وائرس پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ پاکستان میں اب تک کوئی بھی ایسا کیس سامنے نہیں آیا ہے، لیکن نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق چین سے آنے والے مسافروں کا 3 جگہ پر معائنہ کیا جائے گا، جس میں گراؤنڈ پورٹ اور سی پورٹ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام ایئرپورٹ پر، جن میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور شامل ہیں، ان میں سکیننگ ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں مسافروں کے آتے ہی ٹیسٹ ہوں گے اور جن مسافروں میں اس کی تشخیص ہوگی انہیں فوراً ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ معزز دوستو، عالمی اداروں کی جانب سے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جانوروں کے پاس جانے سے گریز کریں۔ اگر جانا ضروری ہے تو ماسک پہن کر جائیں۔ گوشت اور انڈوں کو اچھی طرح سے پکا کر کھائیں اور پکانے اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں اور انٹرنیشنل ٹریولنگ کے وقت ماسک ضرور پہنیں۔ نزلہ اور زکام والے شخص کے پاس جانے اور ملنے سے گریز کریں۔ اس وائرس کی کیا علامات ہیں؟ اس وائرس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور بخار اور کھانسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ڈائریکٹ آپ کے اعضاء پر اثر کرے گا، جس سے نمونیا بھی ہو سکتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ معزز دوستو، آخر اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک نئی بیماری ہے، اس لیے اس کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی اور نہ ہی اس کو روکنے کے لیے کوئی علاج موجود ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے متاثرہ شخص سے دور رہیں۔ چائنا کی حکومت نے ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے 6 دنوں میں 500 بیڈ پر مشتمل ہاسپٹل بنانے کا حکم دیا ہے، جو کہ 6 دنوں میں تیار کر لیا جائے گا اور ووہان شہر میں متاثرہ مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔ معزز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور اسے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔